जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस को कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया था। जो बलूचिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुराज़्म हैं। इंजीनियर अमीर मकाम का खिताब। गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक वाक़या कलमत के मकाम पर पेश आया। फोर्सेस की नफरी हादसे की जगह रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। सोहबतपुर के गोड दौरान खान में नामालूम अफराद की घर में फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़मीन के तनाज़े के बायस पेश आया। मलकन की तहसील दरगई में कार नहर में गिरने से 5 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में जान बहक होने वालों में कम सिन बच्ची और ड्राइवर शामिल। लाशें दरगई हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में डंपर और वाटर टैंकर्स बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। मंगोपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को चल दिया। मुतवफ़ी हाफिज इब्राहिम की 27वीं शब को तरावी मुकम्मल होना थी। टैंकर ड्राइवर फरार, टैंकर थाने मुंतकिल। हादसे के खिलाफ इलाका मकीनों का नया नाज़माबाद के करीब एहतजाज। मलीर में मियाँ बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने कहा, हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहाँ इजाज़त थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी रात गए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंच गए। मलीर हादसे में जाँ बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा खानी, मरहूमीन के घर पहुंचकर सोगवारान से ताज़ियत की। लवाहिकीन को हर मौके पर आवाज़ उठाने की यकीन दहानी कराई। कहा, ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक साथ बैठकर मसला हल नहीं करते हादसात नहीं रुकेंगे। मेरी आवाज़ उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। ये मेरे लोग, मेरा शहर है। सक्खर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मारी। रिक्शे में सवार 2 साल की बच्ची चल बसी, माँ बाप जख्मी। लाड़काना में डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचल कर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौके पर जान बहक। 4 रोज कबल इसी डंपर ने शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में माँ बेटा बेटी जान बहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। इसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने खातून को कुचल डाला। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, IMF के हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया। आलमी बिरादरी के लोग परेशान थे कि ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। IMF ने टैक्स कलेक्शन का हदफ कम करने की पेशकश की, मैंने मना कर दिया। अगर मान जाता तो जितना काम हो रहा है सब रुक जाता। टैक्स मुकदमात की मद में 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई।
وزیر اعظم نے سولر صارفین پر اضافی ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی. وزیروں نے بھی مخالفت کی. کابینہ میں سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ ہو سکی. نئی پالیسی میں صارفین سے 10 روپے یونٹ میں بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شقیں شامل تھی. اعلامیے میں بتایا گیا شراکت داروں سے مشورے کے بعد سفارشات دوبارہ کابینہ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں وفاقی وزیر اویس لغاری کو نیٹ میٹرنگ ٹیرف پر کڑی تنقید کا سامنا. شبلی فراز نے کہا آپ 10 روپے کی بجلی خرید کر 50 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا 40 روپے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ پہلے آپ نے کہا سولر لگوائیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا بوجھ پڑ گیا. کیا یہ نااہلی نہیں؟ وزیر توانائی اویس لغاری بولے اگر ہم یہ کوشش نہ کریں تو 10 سال بعد آپ دگنی قیمت پر خریدیں گے، پھر مجھے ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، دوسری ان کی سینئر لیڈرشپ تھی. تو وزیر اعظم نے ان کو یقین دلایا کہ اس ایشو کے اوپر ایک کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا. نہروں کے ایشو پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے جیسا پیپلز پارٹی کہے گی حکومت ویسے کر لے گی. نہروں کے مسئلے پر سندھ میں جو خلا بن رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس کو ختم کرنا چاہیے. پی پی سیاسی جماعت ہے، یقیناً وہ کسی دوسری جماعت کو اپنی جگہ نہیں لینے دے گی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر وید مالک میں گفتگو. کہا پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے گی تو کوئی اور لے جائے گا. معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد اور تصادم کی صورتحال ہوگی. سندھ حکومت نے پانی کی تقسیم کے ادارے ارسا کی تشکیل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی. عدالت نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا. سینیٹر ضمیر کھمرو ایڈوکیٹ نے سندھ ہائی کورٹ میں کہا کہ سندھ ہائی کورٹ حکم دے چکی ارسا میں سندھ کے 2 ارکان ہوں گے. ارسا کی تشکیل غیر قانونی ہونے کے باعث اس کے فیصلوں کی حیثیت نہیں ہے. چولستان تھل کینال سمیت پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ کالعدم قرار دیا جائے. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی 15 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. کمیٹی افغانوں کی واپسی، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لے گی. کمیٹی سعودی عرب میں بھیک مانگنے کا سدباب کرے گی. صوبائی سطح پر ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا. کمیٹی نقائص کی نشاندہی کر کے سفارشات مرتب کرے گی. صحافی فرحان ملک نئے کیس میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے. فرحان ملک کو ایف آئی اے سائبر کرائم نے جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کیا اور ریمانڈ کی استدعا کی. فرحان ملک پر غیر ملکیوں کے کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا چوری کر کے غلط استعمال کرنے والوں کی سرپرستی کرنے کا الزام عائد کیا گیا. وکیل معز جعفری کہتے ہیں ایف آئی اے منمانی کر رہی ہے. فرحان ملک کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتی ہے. پہلے مقدمے سے جوڈیشل کسٹڈی ہوئی تو دوسرے میں نام ڈال دیا گیا. اسلام آباد کی عدالت نے صحافی وحید مراد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. صحافی وحید مراد کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کراچی کی سیکرٹری اطلاعات فوزیہ صدیقی رہا. پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار فوزیہ صدیقی کی آج ضمانت منظور ہوئی تھی. ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے پی ٹی آئی کے 120 کارکن رہا. کارکنوں کی رہائی اے ٹی سی کے احکامات پر روکار موصول ہونے پر کی گئی. کارکنان پر 26 نومبر کے مختلف مقدمات درج تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے عید سے پہلے مزید کارکنوں کو رہائی دلوانے کی کوشش کی جائے گی. جیلوں میں ناحق قید کارکنوں کو مالی امداد، ضرورت کی اشیاء فراہم کی گئیں. بانی پی ٹی آئی ڈیل کر کے نہیں، عدالت سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. جج ارشد ملک کی ویڈیو کیسے بنی؟ ناصر بٹ نے تفصیل بتا دی. لیگی رہنما نے کہا جج ارشد ملک نواز شریف کو سزا دے کر شرمندہ تھے. انہوں نے نواز شریف کو مل کر بتایا کہ ثاقب نثار نے سزا دلوائی ہے. ارشد ملک نے مجھے گھر بلوایا کہ اپیل کے لیے پوائنٹس لکھوائیں. میں نے موبائل فون پر ریکارڈنگ لگا لی کہ کوئی پوائنٹ بھول نہ جاؤں.
پھر تو ارشد ملک ایسا بولے کہ نواز شریف کی بے گناہی ثابت ہو گئی. میں نے ویڈیو مریم نواز کو دکھائی جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی. عید قریب آتے ہی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے والوں سے لوٹ مار بڑھ گئی. طارق روڈ پر نجی بینک کے اے ٹی ایم میں لوٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر. شہری اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آیا تو مسلح ڈاکو بھی پہنچ گئے. ڈاکوؤں نے شہری سے رقم چھینی اور دوبارہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کا کہا. پولیس کا کہنا ہے کسی متاثرہ شہری کی جانب سے واقعے کی رپورٹ نہیں کروائی گئی. کسی متاثرہ شہری نے 15 پولیس کو اطلاع دی نہ تھانے پہنچا. ایس پی جمشید ٹاؤن نے لوٹ مار کا نوٹس لے لیا. متاثرہ شخص تک رسائی کا حکم. پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے روانہ. دوسری اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے آج کراچی سٹی اسٹیشن سے مسافروں کو لے کر رات 8:30 بجے روانہ ہوگی. تیسری عید ٹرین کل رات 9 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی. پاکستان نیوزی لینڈ سے آخری T20 بھی ہار گیا. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. 129 رنز کا ہدف 10ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. ٹائم سائفرڈ کے 38 گیندوں پر جارحانہ 97 رنز 10 چھکے لگائے. اسی پچ پر پاکستانی بلے باز کچھ بھی نہ کر پائے. پورے اوور کھیل کر 9 وکٹ پر 128 رنز بنائے. صرف 3 بلے باز ڈبل فگر میں جا پائے. کپتان سلمان علی آغا 51 رنز بنا کر نمایاں رہے. نیوزی لینڈ نے سیریز 4-1 سے اپنے نام کی. سائم ایوب ٹیم میں واپسی کے لیے تیار. ریہیب کے بعد انگلینڈ سے لاہور پہنچ گئے. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں فٹنس ٹیسٹ لیا جائے گا. وطن واپسی سے پہلے ٹاٹنگم میں بلوں کی کمپنی پہنچے. نئے بیٹ پسند کیے. سائم ایوب دورہ جنوبی افریقہ میں ٹیسٹ میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے پاکستان کی 15 رکنی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان. فاطمہ ثنا قیادت کریں گی. سابق کپتان ندا ڈار ڈراپ. اوپنر شوال ذوالفقار کی 2 سال بعد ٹیم میں واپسی. کوالیفائنگ مرحلہ لاہور میں ہوگا. بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز، اسکاٹ لینڈ، تھائی لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی. ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا. ازبیکستان کے خلاف سنسنی خیز مقابلہ 2-2 سے برابر کیا. ایشین کوالیفائرز میں مہدی تریمی نے 2 گول داغ کر ٹیم کو جیت دلائی. ایران نے اپنے گروپ میں ٹاپ کیا. گلگت بلتستان کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مانسہرہ اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری متوقع. اسلام آباد، مری، گلیات، راولپنڈی، چکوال، میاں والی، چہلم اور گرد و نواح میں بارش کی پیش گوئی. پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے. محمد میں ژالہ باری سے موسم سرد ہو گیا. اور حرمین شریفین میں 27ویں شب پر قیام اللیل. مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے صحن نمازیوں سے بھر گئے. روح پرور مناظر. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں افراد کی خصوصی عبادات میں شرکت. مسلمانوں کے اتحاد، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں.